ہم کرائسس موڈ سے نکل ہی نہیں پاتے. ہم بالکل ایڈہاکزم پہ چل رہے ہوتے ہیں. آج کیا ضرورت ہے, اس وقت کیا ہونا ہے, آج کا وقت کسی طرح نکل جائے, کل کی کل دیکھیے. آپ کی یہ خواہش ہونی چاہیے, آپ کے اندر یہ موٹیویشن ہونی چاہیے کہ جو چیز درست نہیں ہے ہم اس کو درست کریں گے, نہ کہ لیپا پوتی کر کے آج کا کام نکال لیں. اس لیے ایک چھوٹا دکاندار بھی, اس کی دکان کی آپ قیمت دیکھ لیں, اس کا ٹرن اوور دیکھ لیں, اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. بینکس کا اصل مقصد ہے کہ وہ ایک دکان نہیں ہے جس کو صرف کمانا ہے, وہ ایک بزنس نہیں ہے جس کو صرف پروفٹ شو کرنا ہے. اس کا ایک مقصد بھی ہے, جو ویلتھ ہے اس کو معاشرے میں روٹیٹ کیا جائے. پرائیویٹ بزنس ہے وہ تو بائی ڈیفینیشن پروفٹ سیک کرتا ہے, وہ وہی کام کرے گا جس میں اس کو ریٹ آف پروفٹ اس کا زیادہ ہوگا. لیکن مارکیٹ میں پرائیویٹ سیکٹر مادر پدر آزاد نہیں ہوتا. اگر آپ اتنے کمزور ہیں معاشی طور پہ کہ آپ کو لوگوں سے کی طرف دیکھنا پڑتا ہے اور ان کی امداد لینی پڑتی ہے, تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ امداد لیتے وقت جو شرائط طے کریں ان کو فالو نہ کریں. یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کو بیل آؤٹ کی ضرورت تھی. آپ ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑے تھے, اس کے لیے آپ نے IMF سے بیل آؤٹ پیکج لیا 7 بلین کا. تو پھر وہ کہیں گے جو آپ کو وہ ماننا ہوگا. IMF کے کہنے پہ چاروں صوبوں نے ایگریکلچرل انکم ٹیکس لگایا, لیکن اس طرف پیش رفت ہوئی کیا؟ آپ معلوم کر لیجئے کہ چاروں صوبوں میں کیا ٹیکس جمع ہوا. کیش ڈسٹریبیوشن کی, فری لیپ ٹاپ بانٹنے کی, فری فلانا کرنے کی, فری. اچھی بات ہے, جس کے لیے جو بھی مدد کر سکتا ہو کرے, تو کوئی حرج نہیں ہے جو ضرورت مند ہے. لیکن میرے خیال میں یہ اس قوم کو بھکاریوں کے قوم نہیں بننا چاہیے. السلام علیکم. رفتار ناؤ پر خوش آمدید. پاکستان میں بجٹ کا موسم ایک دفعہ پھر آ گیا ہے اور عنقریب ہم ٹی وی پہ بہت سارے نمبرز, بہت سارے اعداد و شمار سننے والے ہیں. مجھے خود پرسنلی ان میں سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں, تو آج ہم نے اپنے ساتھ معیشت کی ایک استاد کو بٹھایا ہے جو مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی آسان الفاظ میں سمجھائیں گی کہ پاکستان نے پچھلا سال کیسا گزارا بجٹ کے لحاظ سے, اور اگلے سال جو بجٹ آنے والا ہے اس میں ہم کیا دیکھیں گے. بہت شکریہ آپ موجود ہیں. افشا صاحب ہوئی. مائی پلیجر. اچھا مجھے بتائیے گا, ابھی ہمارا جو پچھلا سال ختم ہوا وہ پچھلے 2-3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سخت میجرز لیے گئے ہر لحاظ سے. انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی تھا. یہ وہ سال تھا جس میں چیزیں کول ڈاؤن ہونی چاہیے تھیں. انفلیشن ریٹ ہم نے دیکھا وہ تو نیچے آیا, لیکن اس کے باوجود وہ اکانومک ایکٹیویٹی ہم نے نہیں دیکھی جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انفلیشن ریٹ نیچے آئے گا تو مارکیٹ میں فوراً سے ہلچل مچ جائے گی. تو وہ نہیں دیکھی ہم نے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, اکانومی جو ہے وہ بٹن کو آف کر کے روک دی جائے اور آن کر کے چلا دی جائے, ایسے ہوتا نہیں ہے. دیر آر لاٹس آف فیکٹرز جو کہ ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ بالکل درست ہے کہ پچھلا سال اس سے پہلے کے 2 سالوں کے مقابلے میں بہتر رہا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معیشت میں ایکٹیویٹی میں گروتھ ہونی چاہیے تھی وہ ہم نے پچھلے سال میں نہیں دیکھی, جس کی وجہ سے جو ایک فیل گڈ ہونا چاہیے, یعنی حکومت کے لوگ آ کر کے اور اعداد شمار تو یہ دکھا رہے ہیں کہ معیشت میں بہتری آئی ہے, لیکن عام آدمی سے اگر پوچھا جائے تو وہ ابھی بھی بہت اسٹریس فیل کرتا ہے اور فیل گڈ سوسائٹی میں موجود نہیں ہے ابھی بھی. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ معیشت سکڑی ہے, اور معیشت کے سکڑنے کی وجہ سے جاب کی اوپننگز کم ہوئی ہیں, ایکٹیویٹی کم ہوئی ہے. اگر آپ کا کنسٹرکشن میں ایکٹیویٹی کم ہو رہی ہے, اگر ہم نے دیکھا کہ ہماری ایگریکلچر بھی پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال اس میں بھی گروتھ کم ہے, جو مینوفیکچرنگ ہے, LSM ہے, اس میں بھی گروتھ بہت تیزی سے کم ہوئی ہے. تو ایسے ماحول میں ظاہر ہے کہ کیسے جو اگر جابس کم ہیں اور جاب اوپننگز آگے بھی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی, تو لوگ جو ہیں وہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر اس کا امپیکٹ نہ ہو. تو سوال تو جی آپ کمپلیٹ کریں. یعنی جو اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, اور جو اسٹریس کا دور گزرا ہے اس میں جو ایروڈ ہو گئی آپ کی, یعنی جب آپ کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ جو اپنی سیونگ ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں, آپ اپنے جو ایسٹس ہیں ان کو لیکویڈیٹ کرتے ہیں, اس سے اپنا خرچہ چلاتے ہیں.
تو وہ چاہے آج انویسٹمنٹ، آج انفلیشن کم ہو بھی گئی ہو، لیکن جو آپ کی اپنی ہاؤس ہولڈ کی سیونگ تھی یا ہاؤس ہولڈ کے ایسٹ سے جو وہ لیکویڈیٹ ہو گئے، وہ تو کوئی انہیں واپس نہیں دے دے گا نا. تو وہ جو انگزائٹی اور اسٹریس ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. وہ کور ہو سکتا تھا اگر ایکٹیویٹی میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوتا، لیکن اکنامک ایکٹیویٹی یعنی پالیسی ہی کنسالیڈیشن کی تھی. پالیسی ہی یہ تھی کہ ہیٹڈ ہے اکانومی اور اس کو کم کیا جائے اور انفلیشن کو کنٹرول کیا جائے. اس وجہ سے اکنامک ایکٹیویٹی میں گروتھ ہم نے نہیں دیکھی، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں فیل گڈ بالکل نہیں ہے. لیکن انٹرسٹ ریٹ کو تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصہ ہو گیا اس کو کم ہوتے 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 کافی، اب تقریباً آدھا ہو گیا، 22% پہ چلا گیا تھا، اب 11% پہ آ گیا. لیکن اس کے باوجود یہ تو آپ عام آدمی کا بتا رہی ہیں کہ اس نے اپنی جو ایسٹس تھے اس کو لیکویڈیٹ کرنا شروع کر دیا. جو بڑے بزنس مین ہیں جن کے پیسے بینکوں میں محفوظ تھے، اب وہ واپس، کیا وجہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کے باوجود وہ پیسہ باہر نکل کے مارکیٹ میں نہیں آ رہا ہے؟ اس طرح سے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ گروتھ بھی اسی طریقے سے بڑھ رہی ہو، یا انڈسٹری میں وہی مارکیٹ میں آپ نے بھی کہا کہ جابز وغیرہ اس طریقے سے نہیں ہو رہی. تو بڑا بزنس مین کیوں ابھی بھی خائف ہے اپنا پیسہ مارکیٹ میں پھینکنے سے؟ آپ کسی بھی انڈسٹریلسٹ سے بات کریں، وہ آپ کو بتائے گا کہ پاکستان، یعنی آپ انویسٹمنٹ کب کرتے ہیں؟ انویسٹمنٹ تب کرتے ہیں جب آپ کو یہ امید ہوتی ہے کہ اس پہ آپ کو اچھے ریٹرنز ملیں گے. اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ میری انویسٹمنٹ پہ ریٹرنز شاید ہوں شاید نہ ہوں، رسک فیکٹر آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہو، امپورٹڈ چیزیں ڈمپ ہوئی ہوئی ہوں، آپ کو لگے کہ نہیں میرے لیے وائبل نہیں ہے، جو آپ کی کاسٹ آف انرجی ہے وہ اتنی زیادہ ہے، جو آپ کے دیگر فیکٹرز عوامل ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں لگتا کہ سوٹیبل ہیں، جو ٹیکس ہے وہ اتنا زیادہ ہے. جو بزنس مین سے آپ کسی سے بھی بات کریں تو وہ فوراً ایک لسٹ نکال دے گا اور آپ کو بتائے گا کہ یہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہا یا ریلکٹنٹ ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. تو انویسٹمنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے کاسٹ آف کریڈٹ، کہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ کتنا ہے، لیکن وہ سفیشینٹ نہیں ہے، اس کے لیے دیگر عوامل بھی ضروری ہیں. آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کا بھی اچھا خاصا ویٹیج ہوتا ہے. اگر یہ نظر آئے کہ یہ لانگ ٹرم پالیسیز ہیں تو لوگ اس کو بنیاد بنا کر کے آگے کی پلاننگ کرتے ہیں. جو سب سے بڑا پرائیویٹ سیکٹر کو ریلیکٹنس کی وجہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ پالیسیز میں کنسسٹنسی نہیں ہوتی ہمارے یہاں. آج ایک پالیسی آتی ہے، کل وہ اس کو چینج کر دیتے ہیں. بے شمار مثالیں ہیں اس کی. لیکن اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ پالیسی اور پالیسی بنانے والے لمبے عرصے کے لیے آئے ہیں، اور کوئی ایسا بظاہر جس طریقے سے پورٹرے کیا جا رہا ہے ان کو ایسا تو لگ رہا ہے کہ وہ موجودہ نظام کہیں جانے والا نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بزنس کمیونٹی اس چیز کو کیا بائی نہیں کر رہی ہے؟ ان کو ابھی بھی اس بات پہ شک ہے کہ شاید؟ میرے خیال سے بزنس کمیونٹی کو یعنی بزنس کمیونٹی کے لوگ زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ وہ کیا سوچتے ہیں. میرا امپریشن یہ کہ ان کو ایسا نہیں لگتا کہ فوری طور پہ کوئی پولیٹیکل چینج فوراً ہونے والا ہے، لیکن ان کو یہ بھی نہیں لگتا کہ پالیسیز جو ہیں وہ کوئی بہت سوچ سمجھ کے لانگ ٹرم پالیسیز بنائی گئی ہیں. کیونکہ ملک کرائسس میں تھا اور اس میں ضرورت تھی کہ ہم کسی طرح اس کرائسس کو سے باہر نکلیں، لہٰذا بہت سارے میجرز گورنمنٹ نے کیے جو کہ شاید ضروری بھی تھے، مگر وہ لانگ ٹرم کیا یہی رہیں گے یا اس میں کوئی چینج ہوگی، اس کے اوپر ظاہر ہے کہ کنفیوژن ہے، ابھی بھی پرسسٹ کرتا ہے. IMF کی جو ڈکٹیٹس ہیں اس کو کس حد تک گورنمنٹ امپلیمنٹ کر رہی ہے اور کس حد تک کرتی رہے گی، اس کے اوپر آپ کسی بھی بزنس مین سے پوچھیں وہ IMF کے خلاف بات نہیں کرے گا، لیکن وہ یہ ضرور کہے گا کہ ٹیکسیشن جو ہے وہ فیئر نہیں ہے، بزنس کو اوور ٹیکس کیا جاتا ہے اور جو نیٹ ہے اس کو براڈن نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے جو ریسورسز ہیں اس کو جمع کرنے میں جو زیادہ بوجھ ہے وہ بزنس کمیونٹی پہ یا انڈسٹریلسٹ پہ پڑتا ہے. ان کو اس پہ خاصی ریزرویشنز ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ملک کو ضرورت ہوتی ہے تو پیسہ وہیں سے لیا جاتا ہے جہاں پیسہ موجود ہوتا ہے،
تو دیگر سیکٹرز کو بھی ٹیکس کیا جاتا ہے، لیکن بزنس کمیونٹی پہ بھی ٹیکسیشن ہے اور وہ ٹیکسیشن خاصا زیادہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جائز شکایت ہے؟ کیونکہ جو اگر پورا ہم اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں جو ٹیکسیشن ہے اس میں انڈسٹریلسٹ یا بزنس کمیونٹی کے مقابلے میں اگر ہم سیلریڈ کلاس کو دیکھیں تو ان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے. اس کے باوجود انڈسٹریلسٹ کا یہ کہنا جائز ہے کہ ہمارے اوپر ٹیکس کا برڈن بہت زیادہ ہے. یہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک اس طرح کی ان کی عادت ہے کہ جہاں پہ وہ پیسہ لگاتے ہیں ان کو پہلے سے انشورڈ ہوتا ہے کہ وہاں سے تو فائدہ آئے گا ہی آئے گا. اب ریسنٹلی شاید IMF کی ریسٹرکشنز کی وجہ سے وہ اس طریقے سے کھلا نہیں کھیل پا رہے ہیں, تو اس وجہ سے اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اس لیے پیسے نہیں لگا رہے. میرا خیال ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں یہ بات جائز ہے کہ بہت سارے ایسے سیگمنٹس اور سیکٹرز ہیں جن کو جہاں سے جو اچھا کماتے ہیں اور جن کے پاس پیسہ ہے اور گورنمنٹ کے ٹیکس نیٹ میں وہ نہیں ہے. سروس سیکٹر کے بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جو انڈر ٹیکسڈ ہیں یا جو ٹیکس نہیں دیتے کیونکہ وہ ڈاکیومنٹڈ ہی نہیں ہیں. آپ ٹیکس اس سے لیتے ہیں جس کی آپ کے پاس کیا اس نے انویسٹ کیا, کتنا وہ کماتا ہے, اس کی کوئی اس کے اعداد شمار ہوں. بہت سی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں سروس سیکٹر میں جو فارمل اکانومی کا حصہ نہیں ہیں. ساتھ میں ایک بہت بڑا سیکٹر تھا ایگریکلچر کا جو کہ آلموسٹ ان ٹیکس تھا. تو ان کی یہ جائز ہے شکایت کہ فیئرنیس ٹیکسیشن سسٹم میں نہیں ہے, ایکولی شیئر نہیں کرتے سب جو ملک چلانے کا برڈن ہے. سیلریڈ کلاس آپ اس وقت دیکھیں جو ان کے ریکمنڈیشنز ہیں چاہے مختلف جو بھی ادارے ہیں, پلیٹ فارمز ہیں بزنسز کے, ان کو بھی سوٹ نہیں کرتا کہ سیلریڈ سیکٹر پہ اتنا ٹیکس ہو. کیونکہ اگر سیلریڈ سیکٹر پہ اتنا ٹیکس ہوتا ہے یا مڈل کلاس شرنک ہوتی ہے تو ان کی مارکیٹ شرنک ہوتی ہے, بائنگ پاور پہ اثر پڑ جاتا ہے, لوگوں کی بائنگ پاور پہ اثر پڑتا ہے. تو اٹ ڈزنٹ سوٹ دیم. وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانا چاہیے, جو بالکل جائز بات ہے. ٹیکس نیٹ کو واقعی بڑھانا چاہیے. ساتھ میں جو اس کا دوسرا حصہ ہے کہ جو اخراجات ہیں سرکار کے, میرے خیال میں اس میں بھی بہت گنجائش ہے کہ اس کو جو ریکرنگ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ ایکسپینڈیچر جو جس سے ترقیاتی نہیں کام ہوتا بلکہ وہ اس کو جو آپ کا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے اس کو سسٹین کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ ہے. میرے خیال میں پاکستان کا جو اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ اپیریٹس ہے, وہ اس قدر بڑا ہے کہ وہ گروتھ میں ہیلپ کرنے کے بجائے گروتھ کو ہنڈر کرتا ہے, روکتا ہے. لہٰذا ایک طرف آپ کا ٹیکسیشن اسٹرکچر جو ہے وہ فلاڈ ہے اور دوسری طرف آپ کی اسپینڈنگ پرائیورٹیز بھی ٹھیک نہیں ہیں. ان دونوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے اخراجات کا ذکر کیا, اس میں تو حکومت کی سیریسنس کا یہ عالم ہے کہ ڈاکٹر قیصر بنگالی کو انگیج کیا تھا موجودہ حکومت نے شروع میں, اور انہوں نے جب اپنی کچھ تجاویز دی تھیں کہ اتنی منسٹریز ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ 2 منسٹریز کو مرج کر سکتے ہیں. تو اگر انہوں نے 70 منسٹریز کی اس طرح کوئی انہوں نے نمبر دیا تھا کہ 70 منسٹریز یا 50 منسٹریز انہوں نے بتائی تھی کہ ان کو ختم کر دینا چاہیے, تو جب امپلیمنٹ کرنے کی باری آئی تو حکومت نے کوئی ایک ادارہ تھا جو بند کیا تھا, باقی سب کے سب کو ویسے ہی رہنے دیا تھا. لیکن اس نقطے پہ آنے سے پہلے جو آپ جو ٹیکسیشن میں جس فلاز کا آپ ذکر کر رہی تھی اس پہ ذرا تفصیل سے آپ بتائیے گا کہ اگر انڈسٹریلسٹ کا بھی اس بات پہ کنسنسس ہے کہ سیلریڈ کلاس کو نہیں ٹیکس کرنا چاہیے, سیلریڈ کلاس خود جو ہے وہ بہت زیادہ پس رہی ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ اسی پہ زیادہ برڈن ڈال رہی ہے؟ یہ صرف گورنمنٹ کی FBR کی سستی ہے کہ وہ نئی ایونیوز کو نہیں وہ کرنا چاہ رہے, یا کیا اس میں مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے کہ ہم اسی سائیکل میں گھومے جا رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسٹرکچرل فلاز ہیں, بنیادی قسم کے مسائل ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کے پاس ساری تفصیل ہونی چاہیے اور سب سے پہلے آپ کا انٹینٹ ہونا چاہیے, آپ کی یہ خواہش ہونی چاہیے, آپ کے اندر یہ موٹیویشن ہونی چاہیے کہ جو چیز درست نہیں ہے ہم اس کو درست کریں گے, نہ کہ لیپا پوتی کر کے آج کا کام نکال لیں. ہمارے یہاں اٹس سیڈ, افسوس کی بات ہے کہ
ہم کرائسس موڈ سے نکل ہی نہیں پاتے. ایک کرائسس ختم ہوتا ہے اور دوسرا کرائسس شروع ہو جاتا ہے. تو گورنمنٹ کی لانگ ٹرم پلاننگ آلموسٹ ہے نہیں. وہ کتنے بھی 25 سال کے پلان اناؤنس کر دیں اور 30 سال کے پلان اناؤنس کر دیں, لیکن ایکچولی آپ اگر کلوزلی دیکھیں ٹریجیکٹری پاکستان کی تو لانگ ٹرم اکنامک پلاننگ ہم چھوڑ چکے ہیں. ہم بالکل ایڈہاکزم پہ چل رہے ہوتے ہیں. آج کیا ضرورت ہے, اس وقت کیا ہونا ہے, آج کا وقت کسی طرح نکل جائے, کل کی کل دیکھی جائے گی. جب ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے تو پھر آبویسلی چیزیں مزید خراب ہوتی چلی جاتی ہیں. پاکستان کا جو ٹیکسیشن کا اسٹرکچر ہے اس میں بے شمار فلاز ہیں. مثال کے طور پہ جو ہمارا ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا ریشیو ہے وہ سب جانتے ہیں, جو تھوڑا بھی ٹیکس سے فیملیئر ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں آلریڈی انکم ڈسپیرٹیز قدر ہے, وہاں پہ انڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ ٹیکس ریشیو جو ہونا چاہیے وہ پاکستان میں نہیں ہے. ہم زیادہ اپنا جو ٹیکسیشن فنڈز موبلائز کرتے ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے کرتے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز کا بوجھ تمام لوگوں پہ پڑتا ہے. ڈائریکٹ ٹیکسز کا بوجھ ان سیکٹرز, ان سیگمنٹس, ان افراد پہ پڑتا ہے جن کے جو ایکچولی افورڈ کر سکتے ہیں دینا. وہ ٹھیک ہونا چاہیے, وہ ٹھیک کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے اور نہ ہی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی طرح سے جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ بہت سارے ایریاز ہیں جو کہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہیں, لہٰذا اس پہ ٹیکس ہوتا ہی نہیں ہے. جن کے بارے میں معلوم ہے کہ وہاں پہ پیسہ موجود ہے, جو آپ کو سوسائٹی میں نظر آتا ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ خرچہ کر رہے ہوتے ہیں. اوبویسلی ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ خرچ کرتے ہیں نا, اور وہ پیسہ وہ کہیں سے تو کماتے ہیں, کہیں سے تو وہ ان تک پہنچتا ہے کسی طرح. اس کو جس طرح سے ٹریک کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم نہیں کرتے. پھر اس میں آپ کرپشن کو بھی ڈال لیں کہ جو ٹیکس کلیکٹر ہے اور جو لائبل ہے, جس کو ٹیکس پڑتا ہے, اس میں دونوں ہی طرف کرپشن ہوتا ہے. جو ٹیکس لینے والے ہیں وہ کئی دفعہ آنیسٹلی ٹیکس جمع نہیں کرتے, مینجمنٹ کے مسائل ہیں, دیگر مسائل ہیں. تو دیر ہوسٹ آف تھنگس اینڈ اٹس ناٹ کہ کوئی میں نئی خاص بات نہیں کری, یہ بات سب کو پتہ ہے, ہر ایک یہ بات جانتا ہے. جو اس میں ٹیکس لائر ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس میں کوئی ایکسپرٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں, دس از کامن نالج. لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ کیوں اس طرف کام نہیں کرتی؟ گورنمنٹ اس وجہ سے اس طرف کام نہیں کرتی کہ اگر ان کو ریونیو بڑھانا ہے تو فوری طور پہ ریونیو کیسے بڑھائیں. وہ ٹریڈرز کو ٹیکس کرنے کی, یعنی ہمارے یہاں ریٹیل کو ٹیکس کرنے کی کئی کوششیں کی گئیں. اتنا مشکل نہیں ہے, اگر انٹینٹ ہو کرنا چاہیں تو کیا جا سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ان کے انٹینٹ میں یا اس کے امپلیمنٹیشن میں جو بھی ان کی پولیٹیکل کمپلجنز ہیں اس میں وہ کسی طرح نہیں بیٹھتا, جس کی وجہ سے وہ ٹیکس نہیں. ایک چھوٹا دکاندار بھی, اس کی دکان کی آپ قیمت دیکھ لیں, اس کا ٹرن اوور دیکھ لیں, اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. آپ اس سے بات کریں تو وہ کہتا ہے کیوں میں بھی ٹیکس دیتا ہوں, میں جو چیز خریدتا ہوں اس پہ ٹیکس دیتا ہوں, میری بجلی میں خریدتا ہوں اس پہ میرے ٹیکس جاتا ہے, میں پیٹرول خریدتا ہوں اس پہ وہ سب جاتا ہے, لیکن جو اس کا بزنس ہے اس پہ تو وہ ٹیکس نہیں دے رہا نا. جبکہ دوسرا آدمی جو کما رہا ہے اس کی کیونکہ ڈاکیومنٹڈ انکم ہے تو وہ ٹیکس دیتا ہے. تو انفیئر ہے. اس کو فیئر کرنے کی کوشش تو نظر آئے. گورنمنٹ یہ کہہ دے کہ اچھا ہم ایک دم سے کچھ چیزیں بہتر نہیں کر سکتے, نہیں ٹھیک کر سکتے, لیکن ہم یہ میجر فلاز ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اس بجٹ میں ہم اگر انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ 60% ہے یا 55%, اب اگلے سال اس میں 3% ہم کمی کر دیں گے, ڈائریکٹ ریشیو امپروو کر دیں گے, ٹیکسیشن کو تھوڑا پروگریسو بنا دیں گے. لیکن نہیں کرتی گورنمنٹ, کیونکہ اس کی کاسٹ ہے
ایسا نہیں ہے جس کسی پہ بھی کوئی بھی ٹیکس خوشی خوشی تو نہیں دیتا, دنیا میں کہیں بھی نہیں دیتا. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں نہیں دیتا, کہیں بھی نہیں دیتا. لوگ کوشش کرتے ہیں اوائڈ کرنے کی, کوشش کرتے ہیں ویٹ کرنے کی. یہ تو آپ کے سسٹم پہ ہے نا کہ آپ کا سسٹم کتنا اچھا ہے, ایفیشینٹ ہے, کہ وہ لوگوں کو جو اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں ان کو نیپ کر کے اور ان سے وصول کرے. تو ہمارے یہاں کیونکہ وہ بھی ویکنس ہے, یعنی ٹیکس کی جو مینجمنٹ ہے وہ بھی کمزور ہے, اور ٹیکس اسٹرکچر میں بھی فلاز ہیں, اس وجہ سے ریسورس موبلائزیشن. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے ٹیکسز ہیں کہ ریٹیلر سے ٹیکس نہ لینا, یہ اس میں صرف نااہلی ہے یا کوئی ریاستی مفاد, جو ادارے ہیں جو چلا رہے ہوتے ہیں تمام معاملات کو, ان کا کوئی مفاد بھی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ 2021 میں 20 میں اس طرح کی کوشش کی گئی تھی کہ شناختی کارڈ 50,000 سے زیادہ کی جو جب اگر کوئی ٹرانزیکشن ہوگی تو اس میں شناختی کارڈ آئے گا, اور ریٹیلرز پہ مزید پابندیاں بھی لگائی گئی تھیں. لیکن اس کے بعد جو ریئیکشن آیا اس میں اس وقت کے تو چیئرمین FBR شبر زیدی کہتے ہیں کہ ان کو پھر آپ پارا والوں نے اپنے ساتھ بٹھا کے سارے دکانداروں کو بلایا اور پھر وہ چیزیں ریورس ہو گئیں. تو اس میں صرف نااہلی ہے, سستی ہے, یا کوئی ریاستی مفاد بھی ہمارا کہیں جا کے ہٹ ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم وہ امپلیمنٹ نہیں کر پاتے ہیں؟ دیکھیے, ریاستی مفاد تو میرے خیال میں عوامی مفاد سے جڑا ہوا ہے ہمارے ہاں جو اس کو ریاست کہا جاتا ہے, لیکن جو پولیٹیکل کمپلجنس ہوتی ہیں, جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بیس ہوتی ہے, اس کی کوئی نہ کوئی سپورٹرز کی بیس ہوتی ہے, وہ اس کو پریشان نہیں کرنا چاہتے. یعنی ان کی طرف سے ان کو وہ ایلینیٹ نہیں کرنا چاہتے, یہ سمجھ لیجیے کہ وہ ظاہر ہے کہ اس کی کوئی وہ لوز کریں گے نا جو بھی ان کی سپورٹ ہے. تو تاجر جو ہیں اگر وہ دینے کو تیار نہیں ہیں, اور اگر آپ ان کو زبردستی ٹیکس کریں گے تو ظاہر ہے پروٹیسٹ ہوں گی, وہ کوشش کریں گے کہ ان پہ ٹیکس نہ لگے. گورنمنٹ جو آلریڈی اتنی زیادہ اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے کہ وہ چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے اور مسئلوں میں پھنسی ہوئی ہے, تو مزید اپنے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتی, پولیٹیکل مسئلہ نہیں کھڑا کرنا چاہتی, اس لیے اس کو ڈیلے کر دیتی ہے. انہوں نے تاجر دوست اسکیم ایک نکالی تھی جس میں یہ خیال تھا کہ پرسویٹ کر کے لوگوں کو کہہ کر کے کہ آپ آ کر رجسٹر ہوں اور آپ کا بہت ایک منیمم سا کوئی چارج آپ کے اوپر لگے گا. لیکن لوگ سیانے ہوتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ ٹیکس نیٹ میں آ گئے تو پھر یہ جو ریٹ آج کم ہے وہ کل بڑھ بھی جائے گا, اور ایز لانگ وہ کوشش ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جب تک ہو سکے وہ اس نیٹ سے باہر رہ سکتے ہیں وہ باہر ہی رہیں. تو بیس لائن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فیکٹس فگرز ہوں اور آپ کی لانگ ٹرم پلاننگ ہو تو چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور چیزوں کو بہتر کیا جانا چاہیے. اس وقت بہت ساری ایشوز ہیں جو توجہ طلب ہیں معیشت کے حوالے سے, جس میں ٹیکس اسٹرکچر بھی ہے, کنسسٹنسی آف پالیسیز بھی ہے, اور جو ایکسپینڈیچر کی پرائرٹیز ہیں گورنمنٹ کی وہ بھی ہیں. جب آپ پولیٹیکل مجبوریوں کا ذکر کر رہی تھی تو اس میں فوراً میرے ذہن میں وہی آیا کہ مفتاح اسماعیل جب وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے ریٹیلرز پہ ٹیکس لگایا تھا, اور مریم نواز نے اس کو ختم کر دیا تھا جب تاجروں نے اپنا ری ایکشن دیا. اچھا, آپ نے تاجر دوست اسکیم کا ذکر کیا, پچھلے سال ہی وہ گورنمنٹ نے شروع کی, تو اس کے کیا ریزلٹس رہے؟ میں تو جو دیکھ رہا تھا اس میں 50 بلین کا ان کا ٹارگٹ تھا جمع کرنے کا, آل دو کہ 50 بلین بھی سیلریڈ کلاس کے اوپر جو ہم دیکھتے ہیں ٹیکس جو انہوں نے وہاں سے جمع کیا ہے اس کے مقابلے میں 50 بلین تو بہت کم ہے, لیکن اس کے نتائج پھر کیا رہے؟ میرے خیال میں اٹس اے کامن نالج کہ وہ اسکیم فلاپ ہو گئی. لوگ والنٹیرلی اپنے آپ کو رجسٹر کرانے کے لیے نہیں آئے, اور جو موبلائزیشن کے ٹارگٹس تھے وہ نہیں پورے ہوئے. اس طرح سے یہ ہو نہیں سکتا. میرے خیال سے ٹیکسیشن اسٹرکچر کو پراپرلی دیکھ کر کے اس میں جو بنیادی اس میں اسٹرکچرل فلاز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہی ہوگا, اور پھر آپ کی جو مشینری ہے ٹیکسیشن اس میں بھی جو ویکنیسز ہیں ان کو ایڈریس کیے بغیر چیزیں بہتر ہونا بہت مشکل ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ سارے سیکٹرز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح سے ڈکلائن کی طرف ہیں. ایگریکلچر میں بھی آپ نے ذکر کیا کہ اس سال ان کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی, لیکن بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اس کے پروفٹس جو ہیں وہ بہت اچھے جا رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ باقی سیکٹرز کے مقابلے میں, جبکہ باقی سیکٹرز پیچھے جا رہے ہیں, بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ فائدے میں ہے؟
بہت سارے سیکٹرز ہیں جس میں بہت امپروومنٹ ہے. آئی ٹی سیکٹر ہے, آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے. اسٹارٹ اپس ہیں, اسٹارٹ اپس اچھا پرفارم کر رہے ہیں. سروسز میں بہت سارے ایریاز ہوں گے جہاں اچھی پرفارمنس ہوگی. بینکنگ سیکٹر اگر اچھا پرفارم کر رہا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے, اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. سکسیس جو ہے وہ اٹس گڈ, دیر از نتھنگ رانگ اباؤٹ دیٹ. مگر جو بینکنگ کا اصل مقصد ہے, بینکس کا اصل مقصد ہے کہ وہ ایک دکان نہیں ہے جس کو صرف کمانا ہے, وہ ایک بزنس نہیں ہے جس کو صرف پروفٹ شو کرنا ہے. اس کا ایک مقصد بھی ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ویلتھ ہے اس کو معاشرے میں روٹیٹ کیا جائے. وہ لوگوں چند ہاتھوں سے نکل, یعنی بینک کے پاس جو بھی آپ نے میرے پیسے جو بھی رکھے ہوتے ہیں وہ وہیں تو نہیں رکھے رہتے نا. وہ بینک لینڈ کرتا ہے, اور لینڈ کرنے میں کے ذریعے وہ پیسہ سرکولیٹ کرنا چاہیے معاشرے میں, ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے جو اس سے مزید ویلتھ کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کی سچویشن ایسی ہے کہ بینکس جو ہیں وہ بھی لو رسک, ظاہر ہے کہ لینڈنگ کرتے ہیں, جس میں سب سے لو رسک گورنمنٹ کی سیکیورٹیز ہوتی ہیں. تو لہٰذا جب گورنمنٹ کو وہ اتنی ریسورسز اسکارس ہوتی ہے, ان کے پاس ریسورسز کم ہوتی ہیں, تو وہ بھی بورو کرتے ہیں مارکیٹ سے. بجائے اس کے کہ بینکس جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیں اور ان سیگمنٹس, ان علاقوں میں دیں جہاں پہ پیسے کی سب سے زیادہ قلت ہے, اور جہاں پہ پیسہ اگر جائے گا تو اس سے سب سے زیادہ اس کی زیادہ پروڈکٹیو ہوگا, اس کے بجائے وہ پیسہ وہاں دیتے ہیں جہاں پہ ان کو 4 پیسے کا فائدہ ہوتا ہے. تو لہٰذا کیونکہ پیسہ گورنمنٹ اٹھا لیتی ہے, گورنمنٹ کے پاس چلا, وہ لینڈ کر دیتے ہیں گورنمنٹ کو, لہٰذا وہ کراؤڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں باقی چیزیں. ان لوگوں کو اور پرائیویٹ جو سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ وہ کولیٹرل پہ بیسڈ ہے, کہ وہ اینٹیٹیز اور انڈیویژولز جو کولیٹرل دے سکتے ہیں, بہتر کولیٹرل شو کر سکتے ہیں, ان کو ہی وہ لینڈنگ کرتے ہیں. لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ پیسہ وہاں پہنچے جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور سب سے زیادہ افادیت ہے, بلکہ وہاں جہاں پہ ان کو زیادہ فائدہ محفوظ ہوتا ہے وہ وہاں پہ لینڈ کرتے ہیں. دیکھیے جو پرائیویٹ بزنس ہے وہ تو بائی ڈیفینیشن پروفٹ سیک کرتا ہے, وہ وہی کام کرے گا جس میں اس کو ریٹ آف پروفٹ اس کا زیادہ ہوگا. لیکن مارکیٹ میں پرائیویٹ سیکٹر مادر پدر آزاد نہیں ہوتا, اس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے. جو بینکنگ کا ریگولیٹر ہے وہ اسٹیٹ بینک ہے. یہ اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ جو پیسہ سرکولیٹ ہو رہا ہے وہ ان افراد تک پہنچے جو جہاں پہ اس پیسے کی سب سے زیادہ افادیت ہے, اور ان ریجنز تک پہنچے جہاں اس کی سب سے زیادہ افادیت ہے. ہمارے ہاں نہ ان ریجنز تک پہنچتا ہے. آپ دیکھ لیجئے نمبرز اٹھا کر کے کہ کیا لینڈنگ ہے جو کم ترقی یافتہ علاقے ہیں ان کی. صوبہ وائز دیکھ لیں کہ کس صوبے میں جو سب سے کم ترقی یافتہ صوبہ ہے وہاں پہ کتنی لینڈنگ ہوتی ہے. یہ چیزیں دیکھنا اسٹیٹ بینک کا کام ہے, اور اس کے اوپر پالیسی گائیڈ لائن دینا سرکار کا کام ہے. تو کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان میں پلاننگ جو ہے وہ ایک ویک ایریا رہا ہے پچھلے کچھ عرصے میں, پچھلے کچھ دہائیوں میں. نہ آپ کے پاس پراپر ڈیٹا ہوتا ہے, اگر آپ کے پاس 5 سال اور 6 سال اور 7 سال پرانا ڈیٹا ہوگا, جبکہ ریئل ٹائم ڈیٹا دنیا میں آج چلتا ہے, ہر منٹ کی خبر رکھی جا سکتی ہے. تو کس طرح سے آپ کوئی انٹرونشن کر سکتے ہیں اور افیکٹو انٹرونشن کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. اگر انٹینٹ ہو اس کو امپروو کرنے کا تو یہ امپروو کیا جا سکتا ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کی پراپر فیکٹس کو نیوٹرل ہو کے جیسے وہ ہیں ان کو ویسے ہی میز پہ رکھا جائے, اور پھر انوویٹو فارورڈ تھنکنگ ذہن لے کر کے آپ چیزوں کو بہتر کرنے کے اوپر آمادہ ہوں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں.
اچھا اب آ جاتے ہیں یہ اگلا بجٹ جو ہمارا آ رہا ہے اس کی طرف. اس میں آئی ایم ایف نے مزید کچھ شرائط، اپنی 11 شرائط پاکستانی گورنمنٹ کو بتائی ہیں، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ پاکستان جو ہے وہ باقاعدہ اپنا بجٹ اپروو کروائے آئی ایم ایف سے. تو نئے بجٹ کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں ان آئی ایم ایف کی نئی شرائط کے ساتھ؟ دیکھیں جو یعنی جو ایکچوئل انڈیپینڈنس ہے وہ اکنامک انڈیپینڈنس ہوتی ہے. اگر آپ اتنے کمزور ہیں معاشی طور پہ کہ آپ کو لوگوں سے کی طرف دیکھنا پڑتا ہے اور ان کی سے امداد لینی پڑتی ہے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ امداد لیتے وقت جو شرائط طے کریں ان کو فالو نہ کریں. یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کو بیل آؤٹ کی ضرورت تھی. آپ ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑے تھے، اس کے لیے آپ نے آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج لیا 7 بلین کا. چاہے وہ بینک ہو، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی دوست ہو، جب وہ آپ کو قرضہ دیتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ قرضہ واپس بھی ہو. لہٰذا ان کی کنڈیشنز جو ہیں وہ ان کو ایک ڈیمن بنا کے کھڑا کر دینا کہ وہ کوئی ہمارے بنیادی طور پہ دشمن ہیں، تو وہ تو نہیں خود آتے. ہم جاتے ہیں ان کے پاس اور ہم ان سے قرضہ لیتے ہیں. ہاں جب وہ قرضہ دیتے ہیں تو پھر وہ اس کی شرائط رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں، اور شرائط کا جو جسٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ فسکلی رسپانسبل رہیں. آپ کی جو آمدن ہے آپ اس کے حساب سے اپنے خرچے کریں، اس سے ایکسیڈ نہ کریں. آپ اپنی آمدن بڑھانے کی کوشش کریں. مجھے اس میں کوئی بات غلط نہیں لگتی، بنیادی بات. باقی یہاں پہ کس طرح آمدن بڑھے گی اور کس طرح خرچے کم ہوں گے، اس پہ وہ آئی ایم ایف کو جو جتنی نالج ہوتی ہوگی وہ اس کے حساب سے کچھ سجیسٹ کرتے ہوں گے. لیکن اگر آپ نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہو اور اگر آپ ان کو یہ دکھا سکیں کہ دیکھیں یہ طریقے ہیں جس سے ہم اپنی آمدنی بڑھا سکتے ہیں، اور یہ طریقے ہیں کہ جہاں پہ ہم اپنی جو غیر ضروری اخراجات ہیں ان کی کٹوتی کر سکتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ آئی ایم ایف کا کوئی اعتراض ہوگا. ہاں اگر آپ کے پاس اپنا کوئی پلان ہی نہیں ہے تو پھر وہ کہیں گے جو آپ کو وہ ماننا ہوگا. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس اگر یہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی آمدنی حکومت بڑھا سکتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو آپ نے لگائے ہوئے ہیں ٹیکس اس میں آپ کچھ کم نہیں کریں گے. جب آپ نے لگائے ہوئے ٹیکس ہیں اور آپ اپنے ٹیکس کے اہداف پورے نہیں کر پا رہے تو آپ اس میں کمی کریں گے تو آپ کیسے کریں گے پورا؟ اگر آپ کے پاس یہ فیکٹس فگرز ہوں کہ نہیں ہم یہاں پہ جو تھریش ہولڈ ہے اس وقت انکم ٹیکس کا وہ انتہائی غیر مناسب ہے، ان لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے جو بوجھ مزید اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے. آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ دکھانا ہوگا کہ یہ جو آپ شارٹ فال ہوگا یہ کہاں سے پورا ہوگا. آئی ایم ایف کے کہنے پہ 4 صوبوں نے ایگریکلچرل انکم ٹیکس لگایا. اب جو ہے وہ لیجسلیشن اس پہ ہو گئی ہے کہ انکم ٹیکس اسی ریٹ پہ لگے گا ایگریکلچر انکم پہ جیسے کہ دیگر ایکٹیویٹیز پہ. لیکن اس طرف پیش رفت ہوئی کیا؟ آپ معلوم کر لیجئے کہ 4 صوبوں میں کیا ٹیکس جمع ہوا ہے. ابھی آ جائیں گے سپٹمبر وغیرہ میں وہ فائل ہو جائیں گے. کہیں سیلف اسسمنٹ ہو رہا ہے، کہیں گورنمنٹ اسیس کر رہی ہے. تو اگر اتنا ہاف ہارٹڈ اٹیمپٹ ہوگا ان ایریاز کی طرف جہاں پہ پوٹینشیل ہے ٹیکس کا، تو آبویسلی آپ پھر وہاں پہ سہولتیں نہیں دے سکیں گے جہاں پہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ریلیف پرووائڈ کریں. آسان الفاظ میں اگر میں آپ کی پوری بات سمجھاؤں، آپ مجھے بتائیے گا کہاں پہ میں غلط کہہ رہا ہوں. کہ آئی ایم ایف نے ہمیں پیسے دیے اور اس کا غرض صرف یہ ہے کہ وہ ان کو پیسے واپس لینے ہیں، وقت پہ واپس ان کو لینے ہیں. اس کے لیے وہ کچھ میجرز بتاتے ہیں. اب حکومت جو اپنی مجبوری بتاتی ہے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں مجبور کیا ہوا ہے، تو حکومت اگر ہم آنیسٹلی دیکھیں تو اتنی مجبور ہوتی نہیں ہے. اگر حکومت ان کو انشور کر دے کہ بھئی ہم فلاں جگہ سے پیسے لے کے آپ کو واپس کر دیں گے، تو ضروری نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کہے کہ نہیں سیلریڈ کلاس پہ ہی یا غریب پہ ہی آپ ٹیکس لگائیں. میرا یہ خیال ہے.
اچھا مجھے بتائیے گا کہ اب ڈیفینس بجٹ کے حوالے سے کافی بات ہو رہی ہے. ابھی ہم نے دیکھا پاکستان انڈیا کی کشیدگی ہوئی اور اس کے فوراً بعد ہی بجٹ کا موقع ہے, تو اس پہ ڈیفینس بجٹ پہ کافی بات ہو رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے 12% بڑھنے کا اندیشہ ہے, 18% کی بھی بات ہو رہی ہے. تو آلریڈی ہمارا اتنا شرنک اکانومی, ہمارا بجٹ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے, تو کس طریقے سے 18% مزید اضافہ ہوگا, وہ کہاں پہ کٹ لگے گا تو پھر 18% ڈیفینس کی طرف جائے گا؟ دیکھا تو ہم نے یہ ہے ہسٹوریکلی کہ جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جہاں پہ گورنمنٹ کو مزید پیسے بجٹ میں سے شیئر بڑھانا ہوتا ہے کسی سیکٹر کا, تو وہ آ جا کر کے جو آپ کا پی ایس ڈی پی ہے, ترقیاتی بجٹ ہے, اس کو ہی چاپ کر لیا جاتا ہے. ہسٹوریکلی ایسا ہوتا رہا ہے. اس سال بھی جو آپ کا پی ایس ڈی پی تھا وہ پہلے انیشلی 1.4 ٹریلین رکھا گیا, وہ کٹ کر کے 1.2 ہوا, پھر 1.1 رکھا گیا, پھر مزید کم کیا گیا. اور جو ایلوکیشن تھی بھی پلیجڈ ایلوکیشن, اس کی بھی ابھی میں پچھلے ہفتے 10 دن پہلے دیکھ رہی تھی کہ ہارڈلی انڈر 50% ڈسبرس ہوا. آدھے سے زیادہ استعمال ہی نہیں ہوا. ہاں, امکان تو یہی ہوتا ہے کہ ان جگہوں سے پیسے نکالے جائیں جہاں پہ گورنمنٹ کہاں سے نکال سکتی ہے پیسے. گورنمنٹ کو انٹرسٹ سروس کرنی ہوتی ہے اس کو تو کم نہیں کر سکتی. جو گورنمنٹ کے ریکرنگ ایکسپینڈیچر ہیں جس میں لوگوں کی پینشن ہے یا لوگوں کی تنخواہیں ہیں, ان کو تو نہیں کاٹا جا سکتا. کہاں سے پیسے نکلیں گے؟ لہٰذا پیسے وہیں سے نکلتے ہیں جہاں پہ کوئی والی وارث نہیں ہے عام لوگوں کا, جو ان کے مد میں جو بھی ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے اس کو کم کر دیا جاتا ہے. مجھے خیال آ رہا تھا کہ شاید یہ موقع ہے کہ ہماری جو افواج ہیں ان کے بہت ساری کمرشل آرگنائزیشنز ہیں جو کہ کافی بڑی آرگنائزیشنز ہیں, and they seem to be performing well as well. لیکن اس کے بارے میں کیونکہ ان کا آڈٹ نہیں ہوتے, وہ پبلک ڈسکورس میں ڈسکس نہیں ہوتی ہیں, لہٰذا ہمیں اس کے بارے میں معلومات بہت کم ہیں. یہ ضرور ہم سنتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کو بے شمار کنسیشنز دیتی ہے, گورنمنٹ ان کو ٹیکس بریکس دیتی ہے وغیرہ. میں سوچتی ہوں کہ شاید یہ موقع ہے کہ جب کہ اتنی ٹائٹ صورتحال ہے, لوگ آلریڈی اتنے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں, ان کو ریلیف ملنا یا دینا انتہائی ضروری ہے. چاہے وہ ٹیکس میں تھریش ہولڈ کو بڑھا کر دیا جائے, یا جو مڈل کلاس پہ سیلریڈ کلاس پہ ٹیکس ریٹس ہیں ان کو کچھ کم کر کے دیا جائے, اور ہم اس شارٹ فال کو فل کرنے کے لیے ایکسپلور کریں کہ جو کمرشل آرگنائزیشنز ہیں, یعنی جو ہماری پولیٹیکل ہائرارکی ہے, وہ جو بھی ذمہ داران ہیں ان کمرشل آرگنائزیشن سے, ان سے شاید یہ ایکسپلور کر سکتی ہے کہ ایک مخصوص سچویشن ہے, بہت مشکل حالات ہیں جس میں لوگ اس پہ آمادہ ہیں کہ وہ اپنی جان دے دیں. لوگ جانیں دی ہیں لوگوں نے ملک کی ظاہر بقا کے لیے. کوئی بھی پاکستانی کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہوتا ہے, لیکن کیا یہ جائز نہیں ہوگا حکومت کے سطح پر کہ وہ ان ایونیوز کو بھی ایکسپلور کرے جو اب تک ایکسپلور شاید نہیں کی گئی. شاید یہ ایک آپشن ہو سکتا ہے, دیکھا جا سکتا ہے اس طرف بھی کہ ہماری جو آرم فورسز کے کمرشل اینٹیٹیز ہیں جیسے عسکری بینک وغیرہ ہے, ان کے آپ کہہ رہی ہیں کہ آڈٹ وغیرہ کریں اور دیکھیں کہ اس میں گنجائش. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کا آڈٹ کریں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو بھی ذمہ داران ہیں جو ان کمرشل آرگنائزیشنز, مجھے نہیں معلوم کہ اسٹرکچر کیا ہے اور اس کی کوئی اوور آل باڈی ہوتی ہے جو ان تمام کمرشل آرگنائزیشنز کو دیکھ رہی ہوتی ہے, یا الگ الگ چیدہ لوگ ہوتے ہیں جو ان آرگنائزیشنز کے ہیڈ ہوتے ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس ایونیو کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ نتیجہ یہ نکلے کہ نہیں یہ ایک وائبل آپشن نہیں ہے, لیکن ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں, اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کو ایکسپلور تو کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ
سچویشن اتنی ٹائٹ ہے کہ اس وقت لوگوں پہ مزید بوجھ ڈالنا ان کی کمر توڑنے کے جیسا ہے، اور مزید انریسٹ، ایلینیشن. میرا نہیں خیال کہ یہ موقع ہے جب کہ ملک کو یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے، جب کہ قوم کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، کہ آپ ایسی کوئی بھی اقدامات کریں جس سے اتنی لوگوں میں بے چینی بڑھے. تو میرے خیال سے تو لوگوں کو ریلیف، یعنی جو بجٹ ہے وہ فیکٹ بیسڈ ہونا چاہیے، اس میں جو ٹیکسیشن ہے اس میں ریفارمز ہونی چاہیے جو کہ اس کو پروگریسو بنا سکیں. ساتھ میں اسپینڈنگ، جو ایکسپینڈیچر کی پرائرٹیز ہیں ان کو دوبارہ سے دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں حکومت اپنے خرچے کم کر سکتی ہے. حکومت اتنے بڑے اسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہے، اس اسٹرکچر کو جہاں اس کو چھوٹا کیا جا سکتا ہے اس کو چھوٹا کرنا چاہیے، جہاں پہ دیگر ویسٹفل اسپینڈنگ ہے اس کو کم کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں کوئی حالات اس طرف جا سکتے ہیں جہاں ہم کچھ بہتری کی امید کر سکیں. ایک اور چیز میں یہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ جو لوگوں کو ریلیف ہے اس کی اگر بات کی جائے تو گورنمنٹ ہمیشہ کچھ جو اسکیمز ہیں کیش ڈسٹریبیوشن کی، فری لیپ ٹاپ بانٹنے کی، فری فلانا کرنے کی، فری، اچھی بات ہے، جس کے لیے جو بھی مدد کر سکتا ہو کرے، تو کوئی حرج نہیں ہے جو ضرورت مند ہے. لیکن میرے خیال میں یہ اس قوم کو بھکاریوں کے قوم نہیں بننا چاہیے. ہمارے لوگ غیور بھی ہیں، ہمارے لوگ ٹیلنٹڈ بھی ہیں، ہمارے لوگ آمادہ ہیں کام کرنے کے لیے. بہتر یہ ہوگا کہ حکومت ایگریکلچر کو اور انڈسٹری کو ایکسپینڈ کرنے کی پالیسی بنائے، معیشت میں ایکٹیویٹی بڑھانے کی پالیسیز ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو ڈگنیٹی کے ساتھ کام کر کے اپنا لائیولیہڈ ارن کرنے کے مواقع ہوں، بجائے اس کے کہ وہ صبح سے رات تک جا کے کسی لائن میں کھڑے ہو کر کے 4 پیسوں کا انتظار کرتے رہے. انتہائی اہم ہے کہ جو بجٹ ہے اس میں لوگوں کو پیپل سینٹرک ہو، یہ دیکھیں کہ لوگوں کا پہ کیا اثر ہوگا اور وہ اثر نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. ساتھ میں اتنا ہی یا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ معیشت میں ایکسپینشن ہو، ایگریکلچر میں ایکسپینشن ہو، سروس میں ایکسپینشن ہو، انڈسٹری میں ایکسپینشن ہو. لہٰذا گروتھ اورینٹڈ پالیسیز ہونی چاہیے. آپ نے بہت ساری ایسی چیزیں بتا دیں جو ہونی چاہیے. میرے خیال سے ہر سال جب بھی بجٹ آتا ہے تو ایسی بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو ہونی چاہیے، لیکن حکومت جو ہے اس کی شاید کچھ اور رائے ہوتی ہے یا ان کی کچھ اور پالیسی ہوتی ہے، جس کا نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر سال مزید ڈکلائن ہی ہوتا ہے. میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگ، عام لوگ یہ سمجھیں کہ بجٹ کیا ہے اور اس پہ اپنی اوپینین کا اظہار کریں. بجٹ جو ہے وہ کوئی بہت سارے صرف نمبرز نہیں ہیں. جیسے ہم اپنا گھر چلاتے ہیں اور ہماری ایک آمدنی ہوتی ہے اور ایک اخراجات ہوتے ہیں، ایسے ہی بجٹ ملک کے آمدنی اور ملک کے اخراجات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اچھا ہوگا کہ لوگ اگر اس میں دلچسپی لیں اور اس پہ اپنی رائے بنائیں، اس کو سمجھیں، تاکہ گورنمنٹ انفلوئنس ہو سکے، جو ان کے بہتری کے اقدامات ہیں اس طرف توجہ ہو سکے. چلیں اسی نوٹ پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک فل ٹو یو. شکریہ بابا.